بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ہم پڑھیں گے چیپٹر نمبر 2 باب نمبر 2 عیادت مریض۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے پرزور درخواست ہے، ریکویسٹ ہے، التماس ہے کہ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بیمار کی عیادت۔ بیمار کی عیادت یعنی بیمار پرسی کرنا حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے۔ حدیث مبارک میں اس کی بہت فضیلت آئی ہے۔ ذیل میں حکم عیادت، فضائل عیادت، طریقہ و دوا عیادت کے متعلق کچھ روایات کتب حدیث سے نقل کرتا ہوں۔ حکم عیادت۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، مریض کی عیادت کرو اور بیگانہ قیدی کو آزاد کرا دو۔ سبحان اللہ۔ بخاری مشکوات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان پر 6 حق ہیں۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سے ہیں؟ تو فرمایا، جب تم اسے ملو تو اسے سلام کہو۔ نمبر 2، جب وہ تیری دعوت کرے تو قبول کر۔ نمبر 3، جب وہ تجھ سے خیر خواہی چاہے تو اس سے خیر خواہی کر۔ نمبر 4، جب چھینک لے کر الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دے، یعنی یرحمک اللہ کہے۔ نمبر 5، جب بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کرے۔ نمبر 6، وہ مر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائے۔ مسلم مشکوات۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے میری عیادت فرمائی، اس لیے کہ مجھے تکلیف تھی۔ فضائل عیادت۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کو جاتا ہے تو واپس آنے تک وہ جنت کے گویا پھل کھاتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مسلم شریف۔ حضرت امیر المومنین علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ کوئی بھی مسلمان جب دوسرے مسلمان کی صبح کے وقت عیادت کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اگر شام کو عیادت کرتا ہے تو عیادت کرنے والے کے لیے 70,000 فرشتے صبح تک اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں اور اس شخص کے لیے جنت میں باغ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ترمذی ابن داؤد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان شخص مریض کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے تو آسمان سے پکارنے والا ندا کرتا ہے کہ اے تیمارداری کو جانے والے، تجھے مبارک ہو، تیرا چلنا اچھا ہے، تو جنت میں ایک بڑا مرتبہ پائے گا۔ سبحان اللہ۔ سنن ابن ماجہ مشکوات شریف۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مریض کی عیادت کرتا ہے وہ دریائے رحمت میں ہوتا ہے، اور جب وہ عیادت کنندہ مریض کے پاس بیٹھتا ہے تو گویا رحمت الہی کے دریا میں غوطہ زن ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مالک احمد مشکوات۔ سبحان اللہ۔ دین اسلام میں حقوق العباد کی ادائیگی پر اللہ تعالیٰ نے کتنے عظیم انعامات کا وعدہ فرمایا ہے۔ حقوق العباد کی ادائیگی کا اتنا اہتمام مذاہب عالم میں سوائے اسلام کے کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ اس سلسلے کی یہ حدیث پڑھیے اور بندوں پر پروردگار کی رحمت و شفقت کا اندازہ لگائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے ابن آدم، میں بیمار ہوا، تو نے میری بیمار پرسی نہ کی۔ وہ عرض کرے گا، اے باری تعالیٰ، میں تیرا بیمار پرسی کیسے کرتا، تو رب العالمین ہے، یعنی خدا تعالیٰ کیسے بیمار ہو سکتا ہے کہ اس کی عیادت کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا اور تو نے اس کی عیادت نہ کی؟ تو نہیں جانتا کہ اگر تو اس کی عیادت کو جاتا، مجھے اس کے پاس پاتا، یعنی میری رحمت کو، اور فرمائے گا، اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا، تو نے نہ دیا۔ تو بندہ عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، میں تجھے کھانا کیسے کھلاتا کہ تو اس سے پاک ہے، اور جبکہ تو تمام جہانوں کا مالک اور پالنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھے علم نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا طلب کیا تھا، تو نے نہ کھلایا؟ اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو اس کو، یعنی ثواب کو، میرے پاس پاتا۔ پھر اللہ رب العزت فرمائے گا، اے ابن آدم، میں تجھ سے پینے کو پانی مانگا، تو نے نہ دیا۔ بندہ عرض کرے گا، اے میرے پالنے والے، تو رب العالمین ہے، میں تجھے کیسے پانی پلاتا؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا، میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا اور تو نے نہ پلایا۔
کیا تجھے علم نہیں کہ اگر تو اسے پانی پلاتا تو مجھے اس کے قریب پاتا؟ یعنی یہ سب کچھ گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ قرض فرمایا۔ مسلم مشکوہ شریف۔ اس حدیث سے صاف عیاں ہے کہ بیمار کی تیمارداری کرنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، حقوق العباد کو کما کا ادا کرنا، خود خدائے لم یزل کو پا لینے کے مترادف ہے، اور پھر کسی مسلمان کو رضائے خداوندی کا حاصل ہو جانا اللہ تعالیٰ کی کتنی عظیم و لازوال نعمت ہے۔ طریقہ دعا و عیادت۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس کی دراز عمری کے متعلق گفتگو کرو، یعنی کہ تمہاری بات اگرچہ تقدیر کو نہیں پھیرتی مگر مریض کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ترمذی، ابن ماجہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جس وقت ہم میں سے کوئی بیمار ہوتا تو تاجدار انبیاء حبیب کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیمار پر اپنا دایاں دست انور پھیرتے اور فرماتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب کسی کی عیادت کے لیے جاتے تو فرماتے، کوئی ڈر نہیں، بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ بخاری مشکوہ شریف۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیمار کے پاس تیمارداری کرتے ہوئے تھوڑی دیر بیٹھنا اور شور نہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مشکوہ شریف۔ اے پروردگار عالم، بیماری کو دور فرما دے اور شفا عطا فرما، کیونکہ تو ہی شفا عطا فرمانے والا ہے، تیری شفا کے سوا شفا نہیں، ایسی شفا جو بیماری نہ چھوڑے۔ زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکلی ہوئی یہ دعا ہر مسلمان کو یاد کر لینی چاہیے۔ بیمار ہو تو خود اپنے جسم پر ہاتھ پھیرے اور یہ دعا پڑھتا جائے۔ اگر مریض نامحرم ہو تو ہاتھ لگانا شرعاً جائز نہیں، اس کے جسم پر ہاتھ نہ پھیرے، بلکہ مریض سے کہے کہ وہ اپنے جسم پر ہاتھ پھیرے اور خود دعا پڑھ کر پھونک مارے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل زمانہ عیادت اونٹنی کے دودھ دونے کا وقفہ ہوتا ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرسل روایت ہے کہ افضل عیادت وہ ہے جس میں مریض کے پاس جلد اٹھائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن کے بعد بیمار کی تیمارداری فرمایا کرتے تھے۔ ان حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ تیمارداری کرنا سنت طریقہ یہ ہے کہ مریض کے ہاں عیادت کے لیے روزانہ نہیں جانا چاہیے، بلکہ تیسرے دن جائے اور مریض کا دل بہلانے کے لیے اس کی دراز عمری کے لیے دعا فرمائے۔ اے بیماری کے فضائل بتائے، بیمار کی دلداری کے لیے اس کی پیشانی یا بازو پر ہاتھ رکھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری تیمارداری کے لیے تشریف لائے تو میرے سینے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ الحدیث۔ بیمار کے پاس بہت دیر تک نہ بیٹھا رہے، کیونکہ اہل خانہ یا خود بیمار ہی اکتا جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، وہاں جا کر شور و گل نہ کرے، بلکہ سنجیدگی اختیار کرے تاکہ بلند آوازی سے بیمار یا اہل خانہ کو تکلیف نہ ہو، اور بیمار سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرے، کیونکہ سنن ابن ماجہ میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس وقت تم مریض کے پاس جاؤ تو اس سے کہو کہ تمہارے لیے دعا کرے، کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی جیسی ہوتی ہے۔ ابن ماجہ۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، پیارے بہن بھائیوں، آج کا ولاگ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ تمام معزز ناظرین و سامعین سے پرزور درخواست ہے کہ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک آپ پہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں رحمتیں فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلے ولاگ میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے باب صوم علاج بالدعا انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔